مریم نواز کی زیر صدارت گجرانوالہ میں تنظیمی اجلاس، رہنماؤں کی انتخابات کی تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ۔ الیکشنز ہوں یا فسادیت ہم سب کو شکست دیں گے، مشکل میں ڈوبا ہوا پاکستان پہلی نہیں نکالا، ہمیں مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، مریم نواز کا اجلاس میں خطاب۔ حد کے عزت کیس جیل برو تحریک کے باعث عمران خان سے رابطہ نہیں ہو سکا، عمران خان کے وکیل کی سماعت میں التوا کی استدعا منظور۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے سماعت 18 مارچ تک ملتوی کر دی۔ عمران خان آج شام 6 بجے اپنے لائیو خطاب میں الیکشن مہم کا آغاز کریں گے۔ خطاب کے بعد جیت کا جشن بھی ہوگا، جس کے لیے زمان پارک کی گراؤنڈ میں بڑی سکرین لگائی جائیں گی۔ خواتین اور فیملیز کا علیحدہ انتظام کیا جائے گا۔ حماد اظہر کا دعوتی ٹویٹ جاری۔ گریبان پکڑنے سے کام نہیں ہوا تو عمران خان پاؤ پکڑنے پر آ گئے۔ 10 ماہ اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والے آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ عمران خان انتخابات سے پہلے امریکہ سے خوشگوار تعلقات جبکہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے خواہشمند تھے۔ یہ سیاست نہیں منافقت ہے۔ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمانی کی عمران خان پر تنقید۔ سلیمان شہباز منی لانڈرنگ کیس ملزم اورنگزیب بٹ کی بیماری کی بنیاد پر 1 دن کی حاضری معافی کی درخواست منظور، سماعت 11 مارچ تک ملتوی۔ حکومت کی IMF کو مطمئن کرنے کی کوششیں جاری۔ GST 25% کی فہرست میں قالین، فنانس، چاکلیٹ، خشک میوہ جات، فرنیچرز وغیرہ شامل ہوں گے۔ جیولری اور گھڑیاں سمیت مزید اشیاء شامل ہوں گی۔ سمری کابینہ سے منظوری کے لیے ارسال۔ چین سے پاکستان کو $50 کروڑ کی قسط موصول ہو گئی۔ چینی بینک نے $1 ارب 30 کروڑ کی سہولت کے رول اوور کی منظوری دے دی۔ رقم 3 اقساط میں پاکستان کو دی جائے گی۔ اس رقم سے ملکی اور غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں مزید اضافہ ہوگا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا ٹویٹر بیان جاری۔ حج اخراجات کے لیے وزارت خزانہ کے $2 ارب دینے سے معذرت کر لی۔ ڈالر کی قلت پر حکومت حج پالیسی میں بڑی تبدیلی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ 50% کوئٹہ ڈالرز جمع کرانے والوں کے لیے محسوس کرنے کا فیصلہ۔ ڈالرز کی صورت میں حج اخراجات جمع کرانے والے پورا اندازے سے مستثنیٰ ہوں گے۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت فی کس اخراجات 12 سے 13 لاکھ تک ہونے کا امکان۔ ملک میں پہلی ڈیجیٹل مردم خانہ شماری جاری۔ 495 میں سپورٹ سینٹرز قائم کر دیے گئے۔ 1,20,000 سے زائد تربیت یافتہ عملہ 1 اپریل تک وائف جمع کرائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مطابق مستقبل کی منصوبہ بندی اور وسائل کے مؤثر استعمال کے لیے درست اور اعداد و شمار اہمیت کے حامل ہیں۔ اور آج شب چاند خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ چاند پاکستانی وقت کے مطابق رات 12:43 پر خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا، جبکہ ایسا 2023 کے دوران پہلی اور آخری مرتبہ ہوگا۔ وائس نیوز، پاکستان کی آواز۔
वॉइस न्यूज